بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صرف بہائی جو علم صرف کی پہلی بنیادی کتاب ہے، اس میں ہم اب تک لفظ کی تعریف، پھر لفظ کی دو قسمیں، لفظ موضوع اور لفظ محمل، ان کی تعریفیں پڑھ چکے ہیں، مثالیں ان کی دیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ لفظ موضوع کا ہی دوسرا نام کلمہ بھی ہوتا ہے، اور کلمہ کی صرفیوں کے نزدیک تین قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ پھر ان کی ہم نے تعریفیں پڑھی۔ اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ اسم اور فعل جو ہوتے ہیں نا، تو یہ حروف کی تعداد کے لحاظ سے، جن حروف سے مل کر وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی تعداد کے لحاظ سے ان کی تین قسمیں بنتی ہیں ابتدائی طور پر: ثلاثی، رباعی اور خماسی۔ پھر ہر ایک کی آگے دو دو قسمیں بن جاتی ہیں، کیونکہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس میں اصلی حروف کتنے ہیں اور زائد کتنے ہیں۔ تو پھر اسی کے ضمن میں اصلی اور زائد حروف کی تعریف بھی ہم نے پڑھی۔ کلام عرب کا میزان، یعنی جس پہ تولتے ہیں اور پتہ چلاتے ہیں کہ اصلی حروف کون سے ہیں، زائد کون سے ہیں۔ اس طرح ہم نے 6 اقسام، یعنی ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی، یہ پڑھیں، اور 6 اقسام یعنی اسم، فعل، حرف، ان کی تعریفیں پڑھیں۔ میزان پڑھا، فا، عین، لام۔ اب آج کے سبق میں ہم 7 اقسام کے متعلق پڑھیں گے۔ 7 اقسام سے کیا مراد ہے؟ 7 فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے 7۔ 7 اقسام سے مراد ہے 7 قسمیں۔ اصل میں جو صرف کے علماء ہیں، صرف کے ماہرین ہیں، انہوں نے یہ جو اسم اور فعل ہیں، ان کو کئی اعتبار سے دیکھا ہے، کئی لحاظ سے دیکھا ہے۔ جیسے مثلا مثال دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ ہمارے سامنے ایک کمرے میں کچھ لوگ موجود ہیں، ہم ان کو اس لحاظ سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے کتنے کس ملک کے رہنے والے ہیں، کتنے کس ملک کے رہنے والے ہیں۔ ان کو ملکوں کے لحاظ سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں مثلا 10 جو ہیں وہ پاکستان کے رہنے والے ہیں، 10 جو ہیں وہ برطانیہ کے رہنے والے ہیں، تو 10 فلاں ملک کے، 10 فلاں ملک کے، تو اس لحاظ سے بھی ان کی قسمیں ہو جائیں گی نا۔ پھر ہم ان کو اس لحاظ سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے لباس کس رنگ کا پہنا ہوا ہے۔ مثلا ان میں سے 5 نے سفید رنگ کا پہنا ہوا ہے، 5 نے آسمانی رنگ کا پہنا ہوا ہے، تو لباس کے لحاظ سے بھی ان کی قسمیں بنائی جا سکتی ہیں۔ تو اسی طرح صرف کے علماء نے اسموں اور فعلوں کو کئی اعتبار سے تقسیم کیا ہے، دیکھا ہے ان کو۔ پہلے جو ہم نے پڑھا وہ یہ پڑھا کہ ان میں اصلی حروف کتنے ہیں اور ان میں زائد حروف کتنے ہیں۔ اصلی حروف 3 ہیں تو وہ ثلاثی ہے، اصلی حروف 4 ہیں تو وہ رباعی ہے، اصلی حروف 5 ہیں تو وہ خماسی ہے۔ پھر اگر اس میں زائد حروف نہیں ہیں تو وہ مجرد کہلاتا ہے، اور زائد بھی ہیں تو وہ مزید فی کہلاتا ہے، وہ اسم یا فعل۔ اب یہ جو 7 اقسام ہے، اس میں ہم دیکھیں گے اسموں اور فعلوں کو اس لحاظ سے کہ ان کے جو اصلی حروف ہیں، اصلی حروف وہ کون سے ہیں، یعنی وہ کس قسم میں شامل ہیں، حروف کی کس قسم میں شامل ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ الف سے لے کر یا تک جو حروف ہیں، ان کو صرفی علماء نے کچھ قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ان کی جو قسمیں بنائی ہیں نا، ان میں ایک قسم کے اندر انہوں نے رکھا ہے الف، واو اور یا کو۔ کس کو؟ الف، واو اور یا۔ ان کو کہتے ہیں حروف علت۔ علم صرف کی اصطلاح میں انہیں کیا کہتے ہیں؟ حروف علت۔ اس کی وجہ آگے آ جائے گی کہ انہیں کیوں حرف علت یا حروف علت کہتے ہیں۔ الف، واو اور یا، یہ ایک گروپ ہے۔ اسی طرح اگر ایک حرف 2 دفعہ آیا ہوا ہے،
مثلا دال 2 دفعہ آئی ہے، را 2 دفعہ آئی ہے، تو یہ ایک الگ گروپ ہے۔ حمزہ ایک الگ گروپ ہے، اور اس کے علاوہ جو حروف ہیں باقی جو بچ جاتے ہیں وہ الگ ہیں۔ الف واو اور یا الگ ہو گئے حروف علت، حمزہ الگ ہو گیا، ایک جنس کے 2 حرف، یعنی ایک حرف 2 دفعہ آیا ہے وہ الگ قسم بن گیا، اور باقی سارے حروف جو ہیں نا وہ الگ قسم ہیں۔ جی تو اب یہ جو 4 گروپ بن گئے ہیں نا، ان 4 گروپوں کے لحاظ سے ہم نے دیکھنا ہے کہ کسی بھی اسم یا فعل کے جو اصلی حروف ہیں، بات ہم کر رہے ہیں اصلی حروف کی، اصلی حروف کے اندر حمزہ پایا گیا ہے یا نہیں، اصلی حروف میں الف یا واو یا یا میں سے تو کوئی نہیں آیا ہوا، یا اصلی حروف میں ایک حرف 2 دفعہ تو نہیں آیا ہوا، یہ ان کو دیکھ کر یہ 7 قسمیں بن جاتی ہیں۔ وہ کیسے بنتی ہیں اب ہم ان کی تفصیل کی طرف جاتے ہیں۔ وہ قسمیں اس طرح بنتی ہیں کہ اگر کسی اسم یا فعل کے جو اصلی حروف ہیں، یعنی ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں نا کہ پہلے اصلی حرف کو فا کلمہ کہتے ہیں، دوسرے اصلی حرف کو عین کلمہ کہتے ہیں، عین الکلمہ، فاء الکلمہ، عین الکلمہ، اور تیسرے اصلی حرف کو لام الکلمہ کہتے ہیں۔ تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی اسم یا فعل کے فا، عین اور لام کلمہ میں، یوں کہہ لیں، یا کہہ لیں کہ کسی اسم یا فعل کے حروف اصلیہ میں، حروف اصلیہ کہو یا فا عین لام کلمہ کہو، بات ایک ہی ہے، کیونکہ فا عین لام کلمہ سے مراد بھی کیا ہیں؟ اصلی حروف۔ اگر کسی اسم یا فعل کے اصلی حروف میں نہ حمزہ ہے، نہ ایک حرف 2 دفعہ آیا ہوا ہے، اور نہ ہی الف یا واو یا یا موجود ہیں، تو اسے کہتے ہیں صحیح۔ یہ پہلی قسم، ان کی اصطلاح میں اسے کیا کہتے ہیں؟ صحیح۔ مثلا ضرب ہے، ضرب ماضی کا صیغہ ہے، فعل ہے، ایک فعل ہے، یہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے، گردانے جب پڑھیں گے تو فعل ہے ضرب، اس میں 3 حرف ہیں، ضاد، را اور با، یہی اس کے 3 اصلی حرف ہیں۔ ان میں آپ دیکھیں کہ ضاد، را اور با میں کوئی حرف حمزہ ہے؟ نہیں۔ کیا ایک حرف 2 دفعہ آیا ہوا ہے؟ نہیں۔ الف، واو یا یا آئے ہوئے ہیں؟ نہیں۔ تو ضربہ کو کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ صحیح۔ یہ پہلی قسم ہے، ان 7 اقسام میں، 7 اقسام میں سے پہلی قسم ہے، اس کا نام کیا ہے؟ صحیح۔ اسم کی مثال ہے ضربن، ضربن اسم ہے، اس میں بھی 3 حروف ہیں اصلی، ضاد، را اور با، تو ان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ حمزہ ہے، نہ ہی کوئی حرف علت یعنی الف یا واو یا یا ہے، اور نہ ہی ایک حرف 2 دفعہ آیا ہوا ہے، تو یہ ضربن بھی صحیح ہے اور ضربہ بھی صحیح ہے۔ اور ساتھ ہی ہم یہاں پچھلے سبق میں ہم نے وزن کرنے کا طریقہ پڑھا تھا نا، تو ضربن کا وزن ہم نکالیں گے تو وہ ہوگا فعلن۔ ضربن کا وزن کیا ہے؟ فعلن۔ وزن میں پہلے اصلی حرف کے مقابلے میں فا کو رکھتے ہیں، دوسرے اصلی حرف کے مقابلے میں عین کو، تیسرے اصلی حرف کے مقابلے میں لام کو، اور اسی طرح کی زبر، زیر، پیش، شد، مد، جزم وغیرہ لگا دیتے ہیں۔ تو ضربن کا وزن کیا ہوگا؟ فعلن۔ ضربہ کا وزن ہوگا فعلا۔ تو ضربن اور ضربہ یہ دونوں مثالیں، 2 مثالیں اس لیے دی ہیں کہ ضربن اسم ہے اور ضربہ فعل ہے، تو ضربن اور ضربہ یہ دونوں صحیح ہیں، علم صرف والوں کے نزدیک یہ کیا ہیں؟ صحیح ہیں۔ صحیح کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کے حروف اصلیہ میں نہ حرف علت ہے، نہ حمزہ ہے، اور نہ ہی ایک حرف 2 دفعہ آیا ہو۔ یہ جو ایک حرف کا 2 دفعہ آنا ہے، اس کو ان کی زبان میں تضعیف کہا جاتا ہے۔ تضعیف اصل میں یہ ضعف سے بنا ہے، ضعف کا معنی ہوتا ہے 2 گنا ہونا، کسی چیز کا ڈبل ہونا، جس کو ہم آج کل کی زبان میں ڈبل کہتے ہیں نا، دگنا، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ضعف۔ تو تضعیف اس سے بنا ہے، یعنی ایک حرف کا 2 دفعہ ہونا۔ تو جس کلمے میں، جس اسم یا فعل میں نہ حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو، اور نہ ہی تضعیف ہو، تضعیف یعنی ایک حرف 2 دفعہ نہ آیا ہوا ہو، تو اس کو کیا کہیں گے؟ صحیح۔ اس کو کیا کہیں گے؟ صحیح۔ اگر کسی کلمے کے جو اصلی حروف ہیں ان میں حمزہ آ جائے،
تو یہ دوسری قسم ہے، اس کو کہتے ہیں محموز، اس اسم یا فعل کو محموز کہتے ہیں، محموز حمزہ سے بنا ہے، محموز حمزہ والا۔ مثلا آمارا، آمارا، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 اصلی حروف ہیں اور پہلا اصلی حرف ان میں سے حمزہ ہے۔ سأل، اس میں بھی 3 اصلی حرف ہیں اور دوسرا ان میں سے حمزہ ہے۔ قرأ، اس میں تیسرا اصلی حرف جو ہے نا وہ حمزہ ہے۔ تو یہ 3 مثالیں دی ہیں کہ حرف اصلی، پہلا حرف اصلی حمزہ ہو یا دوسرا حرف اصلی حمزہ ہو یا تیسرا حرف اصلی حمزہ ہو، تینوں کو کیا کہیں گے؟ محموز۔ محموز، محموز کا مطلب ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں سے کوئی حرف حمزہ ہو۔ اب اس کی پھر آگے 3 قسمیں بن جائیں گی، اس محموز کی آگے نیچے جا کر 3 قسمیں بن جائیں گی، اور 3 قسموں کا بننا واضح ہے کہ ظاہر ہے اگر پہلا اصلی حرف حمزہ ہوگا یا دوسرا یا تیسرا، تو اگر پہلا اصلی حرف یعنی فا کلمہ اس کا حمزہ ہو تو اس کو کہتے ہیں محموز الفا۔ کیا کہتے ہیں؟ محموز الفا۔ جیسے امرن اور امارا، امرن اسم کی مثال ہے اور امارا فعل کی مثال ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا پہلا حرف اصلی حمزہ ہے، اور پہلے حرف اصلی کو فا کلمہ بھی کہتے ہیں، اس لیے اس کو محموز الفا۔ محموز الفا کا مطلب ہے کہ جس کا فا کلمہ حمزہ ہے، جس کا فا کلمہ حمزہ ہے۔ اگر اس کا عین کلمہ یعنی دوسرا حرف اصلی حمزہ ہے تو اسے کہیں گے محموز العین۔ کیا کہیں گے؟ محموز العین۔ اس کی مثال ہے سأل اور سأل، سأل اسم اور سأل فعل، تو اس میں دوسرا حرف اصلی حمزہ ہے، یہ محموز العین کہلائے گا۔ تیسرا حرف اصلی یعنی لام کلمہ حمزہ ہو تو اسے محموز اللام کہیں گے، جیسے قرء اور قرأ، قرء اسم ہے اور قرأ فعل ہے۔ تو اس طرح ہم نے 2 قسمیں پڑھ لیں، پہلی قسم صحیح اور دوسری قسم محموز، یعنی جس کے حروف اصلیہ میں کوئی حرف اصلی حمزہ ہو وہ محموز۔ تیسری قسم کی طرف چلتے ہیں کہ اگر کسی کلمے میں یعنی کسی اسم یا فعل کے اصلی حروف میں ایک حرف 2 دفعہ آیا ہوا، اسے یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک جنس کے 2 حروف، ایک جنس، جنس سے مراد قسم لے لو نا، یعنی ایک ہی قسم کے 2 حروف، تو اسے کہتے ہیں مضاعف، اسے کہتے ہیں مضاعف۔ یہ تیسری قسم ہے مضاعف۔ مضاعف وہ کلمہ یعنی وہ اسم یا فعل جس میں ایک حرف 2 دفعہ آیا ہوا ہو، ایک حرف 2 دفعہ آیا ہوا ہو۔ مثلا مددن، مددن یا مددہ، تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دال 2 دفعہ آیا ہوا ہے، تو یہ کیا ہے؟ مضاعف، اسے کیا کہیں گے؟ مضاعف۔ اب یہ تیسری قسم ہے ان 7 قسموں میں سے، پہلی صحیح، دوسری محموز اور تیسری مضاعف۔ تو جس طرح محموز کی 3 قسمیں بنی تھی نا، تو مضاعف کی 2 قسمیں بنیں گی کہ اگر ٹوٹل اصلی حروف اس کے 3 ہیں، اس کلمے کے ٹوٹل اصلی حروف 3 ہیں اور ان 3 میں سے 2 جو ہے نا وہ ایک طرح کے ہی ہیں، یعنی ایک حرف 2 دفعہ آیا ہوا ہے، جیسے ابھی ہم نے مثالوں میں دیکھا مددن اور مددہ، جو کہ بعد میں ادغام ہو جانے کے بعد مدن اور مدہ بن جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مضاعف ثلاثی۔ اس کا نام کیا ہے؟ مضاعف ثلاثی۔ ثلاثی اس لیے کہ ٹوٹل حرف 3 ہیں، اور مضاعف اس لیے کہ اس میں سے 2 جو ہیں نا وہ ایک ہی جنس کے، یعنی ایک ہی حرف 2 دفعہ آیا ہوا ہے۔ اور دوسری قسم ہے اس کی، اس کا نام ہے مضاعف رباعی۔ مضاعف رباعی، مضاعف رباعی کیا ہوگا کہ ٹوٹل حرف 4 ہوں اس میں، ٹھیک ہے نا، اور ایک حرف بھی 2 دفعہ آیا ہوا ہو، دوسرا بھی 2 دفعہ آیا ہوا، یعنی یہ جو ڈبل آنا ہے نا، حرفوں کا ڈبل آنا، یہ 2 دفعہ ہو اس میں۔ مثلا اس کی مثال ہے زلزلہ، زلزلہ یا زلزالن، زلزلہ زلزالن، زلزلہ فعل ہے، زلزالن اسم ہے۔ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں زلزلہ میں ٹوٹل اصلی حروف 4 ہیں، فعللہ اس کا وزن ہے، زلزلہ کا وزن کیا ہے؟ فعللہ، فعللہ۔
تو اس میں آپ دیکھ لیں زا بھی 2 دفعہ آئی ہوئی ہے اور لام بھی 2 دفعہ آیا ہوا ہے، اسی طرح زلزالن میں بھی، ٹھیک ہے؟ تو زا بھی 2 دفعہ، لام بھی 2 دفعہ، تو اسے کیا کہیں گے؟ مضاعف رباعی، مضاعف رباعی۔ تو اس طرح ہم نے 7 اقسام میں سے 3 قسمیں پڑھ لی ہیں۔ صحیح یعنی جس کے حروف اصلیہ میں نہ حمزہ ہو، نہ حرف علت ہو، نہ ایک جنس کے 2 حرف ہوں۔ دوسرا ہم نے پڑھا محموز، جس کے حروف اصلیہ میں کوئی حرف اصلی حمزہ ہو، اور تیسرا ہم نے پڑھا مضاعف، کہ جس کے حروف اصلیہ میں ایک حرف 2 دفعہ آیا ہوا ہو۔